ورتل القرآن ترتیلا۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد شمشاد جامعی۔ آج کا سبق کاشف الابہام کا سبق نمبر 5 ہے۔ آج کے سبق میں ہم تخفیف رسمی کے بارے میں اور دیگر حمزہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں آپ نے تخفیف قیاسی اور کچھ باتیں تخفیف رسمی سے بھی پڑھا۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بس تخفیف رسمی دو طرح پر ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں بتایا تھا۔ تخفیف رسمی دو طرح سے، ایک ابدال برسمہ اور دوسرا حذف بحمزہ، یعنی گویا کہ حمزہ کو حذف کر دینا اور ابدال برسمہ رسم کے ساتھ ابدال کر دینا۔ یہ دو صورتیں ہو گئی کس کی؟ تخفیف رسمی کی۔ بعض ادغام کو بھی تخفیف رسمی میں بیان کرتے ہیں۔ ادغام یہ تخفیف کی قسم میں سے نہیں ہے، مگر تخفیف رسمی میں بیان کرتے ہیں تاکہ محض حذف حمزہ کی وجہ سے التباس نہ لازم آئے۔ اگر حذف حمزہ کر دیں گے تو کبھی کبھی ہوتا ہے حمزہ کو حذف کر دیا تو اب دوسرے حرف سے، دوسرے کلمہ سے اشتباہ ہوتا ہے، گویا اس سے بچنے کے لیے ادغام کر دیا جاتا ہے، جیسے ریا وغیرہ۔ اگر ریا کہ حمزہ کو حذف کر دیا جائے تو ریا ہو جائے گا۔ تو ریا اور ریا میں فرق ہے، گویا کہ ریا دوسرے معنی کے لیے اور ریا دوسرے معنی کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ تو گویا التباس سے بچنے کے لیے ادغام کر دیا گیا تو ریا ہو گیا، تو اس سے پتہ چلے گا ادغام کرنے سے گویا کہ اس میں تخفیف کی گئی ہے اور ادغام ہو گیا۔ اور اگر ریا پڑھتے ہیں تو اس کا معنی بدل جائے گا۔ اور کبھی تسہیل سے بھی تخفیف رسمی ادا کی جاتی ہے، تسہیل کر کے بھی تخفیف رسمی ادا کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے پڑھا کہ تخفیف رسمی کی دو صورتیں ہیں، ابدال برسمہ ہی، حذف بحمزہ۔ تو پھر یہاں سے ادغام کہاں سے آیا؟ یہاں پہ ادغام کہاں سے آیا اور تسہیل کہاں سے آئی؟ تو کہتے ہیں بعض لوگ جو ہے ادغام سے بھی تخفیف رسمی ادا کر لیتے ہیں تاکہ التباس نہ لازم آئے، اور کبھی کبھی تسہیل سے بھی تخفیف رسمی ادا کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جہاں قواعد عربیہ کی مخالفت کی وجہ سے ابدال برسمہ ہی نہیں ہو سکتا، یعنی حذف نہیں کر سکتے، ابدال نہیں کر سکتے ہیں، تو تسہیل کے ساتھ تخفیف رسمی حاصل ہو جاتی ہے، جیسے احباؤہ۔ حذف کریں گے تو احباہ ہوگا، ابدال کریں گے تو احباؤہ ہو جائے گا۔ اب دونوں غلط، تو اس وجہ سے تخفیف رسمی نہیں کریں گے بلکہ تسہیل کر دیں گے، احباؤہ۔ ایک تو ہے احباؤہ اور ایک ہے احباؤہ، گویا کہ تسہیل کر کے تخفیف رسمی ادا کرتے ہیں۔ آگے چلیں۔ تخفیف کی جو صورتیں بیان کی گئی ہیں ان کی تعریفیں اس وجہ سے نہیں بیان کی جاتی کہ اس فن کے طلباء اس سے بے خبر نہیں ہیں۔ تخفیف کی جو صورتیں بیان کی گئی ہیں ان کی تعریفیں پچھلی کتاب میں گزر چکی ہے، یعنی جامع القرأت میں، ملخص القرأت میں اسے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ چونکہ یہ کتاب مختصر ہے اس وجہ سے اس کو بیان نہیں کیا گیا۔ یہ رسالہ انہی کے استمداد کے لیے لکھا جاتا ہے اور اس کی تعریف بیان نہیں کی جا رہی ہے۔ اس رسالے میں تخفیفات بطریق شاطبی بیان کیے جائیں گے۔
بطریق شاطبی، بطریق جزری، تو جزری ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ بطریق شاطبی پڑھیں گے، تو بطریق شاطبی بیان کریں گے۔ بعض اہل فن جزری وغیرہ کے طریق سے بھی بیان کرتے ہیں، جس سے اور تخفیف کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شاطبی کے ساتھ جزری کا بھی کو شامل کر لیا جائے تو تخفیفات کا اضافہ ہو جائے گا، مگر بطریق شاطبی ہی لوگ کم جانتے ہیں، کم سیکھتے ہیں، اس وجہ سے پہلے کم جان لے پھر زیادہ جاننے کی کوشش کرے۔ اگر دونوں کو ملا کر لکھ دیا جائے تو تخفیفات کا اضافہ ہو جائے گا اور سمجھنے میں دشواری پیش آ سکتی ہے، اس وجہ سے اس کو نہیں رکھا گیا۔ لیکن چونکہ پڑھنے میں ایک طریق کی پابندی لازم اور ضروری ہے، اس وجہ سے میں نے یعنی محب الدین علی الرحمہ نے ایک ہی طریق کا التزام کیا، جس سے اور مسائل تخفیف کی یک گنا تخفیف ہو جائے گی۔ مثلا ایک طرف شاطبی اور ایک طرف جزری، تو ہم شاطبی کو پڑھ لیں گے تو ہم جزری کو بھی دھیرے دھیرے سیکھنا چاہے تو سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور یہ یک گنا ہو گیا، ایک طرفہ ہو گیا، اس میں خلط ملط نہیں ہوا، اس سے ہم بچ گئے اور سمجھنے میں آسانی بھی ہو گئی۔ یہ کہتے ہیں کہ یک گنا تخفیف ہو جائے گی۔ چنانچہ حمزہ مبتدیہ کی تخفیف بطریق شاطبی نہیں ہے۔ حمزہ واقع ہونے کی 3 صورتیں: حمزہ مبتدیہ، حمزہ متوسطہ، حمزہ متطرفہ۔ یعنی حمزہ شروع میں ہو تو مبتدیہ، حمزہ بیچ میں ہو متوسطہ، حمزہ آخر میں ہو حمزہ متطرفہ۔ اب جو ہے پیچھے آپ نے پڑھا امام حمزہ کے لیے حمزہ کلمہ کے بیچ میں ہو یا آخر میں ہو تو تخفیف کریں گے۔ ہشام کے لیے، امام ہشام کے لیے کلمہ کے آخر میں حمزہ ہو تو اس میں تخفیف کریں گے۔ گویا کہ حمزہ کسی کلمے کے شروع میں ذکر نہیں کیا گیا، اور علامہ شاطبی کے طریقے پر حمزہ مبتدیہ نہیں ہے، اس میں تخفیف نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو بیان نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کہ فصل نمبر 1 میں حمزہ متوسطہ سے شروع کیا جائے گا۔ لیکن جب حمزہ مبتدیہ کسی ساکن آخر صحیح کے بعد واقع ہو تو تخفیف بالخلف ہوتی ہے، جیسے من آمن۔ من آمن کیا کہا؟ کسی ساکن، اور وہ ساکن صحیح ہونا چاہیے، اس کے بعد اگر حمزہ واقع ہو تو تخفیف بالخلف ہوتی ہے، یعنی کہ سکتہ کیا جائے گا، جیسے من آمن، یا تو پھر اس میں نقل کی جائے گی من آمن۔ اور ایامن اخر، جیسے ایامن اخر سکتہ اور ایامن اخر نقل۔ بالخلف کا مطلب 2 وجہ۔ اس صورت میں بھی میم جمع کے سکون کے بعد حمزہ آنے سے تخفیف نہ ہوگی، تو میم تو صحیح ہے، ساکن ہے، اور انفسکم یعنی حمزہ متحرک ہے، تو یہاں پر قاعدہ جاری ہو گیا، پھر بھی یہاں پر کہتے ہیں تخفیف نہ ہوگی، اس سے روک دیا گیا، یعنی اس کو اسی پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ پس بطریق شاطبی حقیقتاً تخفیف کے 2 ہی محل ہے، کہاں کہاں؟ یا تو حمزہ متوسط ہو یا تو حمزہ متطرف ہو، حمزہ بیچ میں ہو یا حمزہ کسی کلمے کے آخر میں ہو، بطریق شاطبی۔ لیکن چونکہ حمزہ متطرفہ کی تخفیف میں امام حمزہ ہشام دونوں متفق ہیں، آخر میں حمزہ ہو حمزہ متطرفہ، تو اس میں دونوں متفق ہیں، اس وجہ سے دونوں کو الگ الگ بیان نہیں کیا جائے گا بلکہ اسی میں شامل کر لیا جائے گا۔ صرف فرق ہوگا تو مذہب کا، یعنی امام حمزہ کا مذہب مد میں طول ہے اور امام ہشام کا مذہب مد کے کرنے میں توسط ہے، تو صرف مذہب کا فرق ہوگا۔ اسی طرح تخفیف رسمی میں بھی دونوں متفق ہیں، رسمی میں بھی متفق ہے، اس وجہ سے بیان نہیں کیا جائے گا۔ اس وجہ سے ہشام کے لیے مستقل طور پر
مستقل طریقے سے حمزہ متطرفہ کی تخفیف نہ بیان کی جائے گی. باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ سبق میں آئے گی. تب تک کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہے. اگر سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ کر کے ضرور پوچھیں. السلام علیکم.